ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہماری یہ جو محنت ہے اور مشقت ہے، عشاء کی نماز کے بعد تراویح اور پھر وتر مستقل 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ اس میں لگتا ہے، پورے اطمینان سے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، تو یہ مشقت، یہ محنت، یہ مجاہدے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ دونوں جہاں میں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج آخر کی رکعتوں میں سورہ اعراف شروع ہوئی۔ سورہ اعراف، اعراف کے کیا معنی ہیں؟ تفسیر ابن کثیر اس میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ اعراف کسے کہتے ہیں، کل قیامت کے دن۔ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے۔ تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب فرمائیں گے لوگوں کا، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، نیکیاں بھی برابر، گناہ بھی برابر، نہ نیکیاں زیادہ نہ گناہ زیادہ۔ تو جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے ان کو اعراف میں رکھا جائے گا۔ ان کو کہاں رکھا جائے گا؟ اعراف میں رکھا جائے گا۔ وہ کیسی جگہ ہوگی، وہاں کا موسم کیسا ہوگا، وہاں کی آب و ہوا کیسی ہوگی، وہاں کیسا لگے گا رہنے میں؟ جنت کا تو معلوم ہے، جہنم کا معلوم ہے، اب یہ بیچ میں اعراف ہے۔ اس اعراف کو سمجھنے کے لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ میں ایک شعر لکھا ہے، ان کے شعر کو سمجھیں گے تو اعراف کیسی جگہ سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن شعر ان کا فارسی میں ہے، وہ فارسی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ حوران بہشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیاں پرس کے اعراف بہشت است۔ یعنی اعراف ایسی جگہ ہے، اگر جنتیوں کو، جنت کے حوروں کو، جنتیوں کو تھوڑی دیر کے لیے اعراف بھیج دیا جائے تو اعراف میں ان کو ایسا لگے گا جیسے جہنم کو آ گئے۔ جنتیوں کو تھوڑی دیر کے لیے اگر وہاں بھیجا جائے تو انہیں ایسا لگے گا کہ کہاں آ گئے؟ جہنم میں آ گئے۔ اور جہنمیوں کو اگر تھوڑی دیر کے لیے اعراف بھیج دیا جائے تو ان کو ایسا لگے گا جیسے جنت میں آ گئے۔ حالانکہ اعراف نہ جنت ہے نہ دوزخ، بات سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال تو اسی کا تذکرہ اس میں ہے۔ تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب فیصلے کریں گے، لوگوں کا حساب کتاب کریں گے، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے، لیکن وہ لوگ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے ان کو اعراف میں رکھا جائے گا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد کے رکوع میں سورہ اعراف میں ہی جو آج آخر رکعت میں ہم پڑھے سنے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب، بے شک تمہارا پالنہار وہ اللہ جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، 6 دن میں بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو کتنے دن میں بنائے؟ 6 دن میں۔ کائنات یہ ارتھ جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، ایک کرہ ہے، ایک سیارہ ہے جس میں ہم لوگ ہیں۔ اس طرح کے ان گنت سیارے اللہ نے بنا کر چھوڑ دیے، اس طرح کے ان گنت سیارے ہیں۔ یہ پورا پھر کو نہیں، یہ پورا پھرنا منڈیاچ پھر کو نہیں، ہمیں اب تک نہیں بتے، ان گنت سیارے ہیں۔ تو پوری کائنات کتنی بڑی ہوگی؟
ذرا اندازہ لگاؤ پوری کائنات کتنی بڑی ہوگی. یہ جو زمین ہے جس پہ انسان بستے ہیں یہ پوری جتنی ہے نا اسے کیا کہتے ہیں, ایک سیارہ ہے. یہ ایسے کئی ان گنت سیارے اللہ نے بنا کر چھوڑے ہیں, تو پوری کائنات کتنی بڑی ہوگی. ناسا کے سیٹلائٹ سے ہمارے اس کائنات کی, ہمارے اس دھرتی کی جو امیج انہوں نے شو کی, جو امیج انہوں نے بتائی, اتنی سی ہے وہ ان کے. اس سے یہ پوری کائنات ہم جس میں رہ رہے ہیں, یہ کرہ, یہ سیارہ کتنا ہے, بالکل چھوٹا سا نظر آتا ہے, چھوٹا سا. حالانکہ آسمان ہے وہ, ساتوں آسمان, اور ساتوں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش, وہاں سے یہ زمین کی کیا حقیقت ہوگی. اسی لیے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. آپ لوگ تو پڑھتے کالج میں, ناسا کیا ہے اس کا فل فارم, نیشنل ایروٹینک اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن. تو امریکہ کا جو ادارہ ہے, سب سے بڑا ادارہ, اس کی یہ تحقیق ہے, اور پھر اس کے سیٹلائٹ سے جو اس دنیا کی تصویر لی گئی وہ کتنی ہے, بالکل چھوٹی سی, اتنی سی ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کائنات کو 6 دن میں بنایا. کتنے دن میں؟ یہاں ایک سوال آپ لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ تو قادر مطلق ہے. اللہ کیا ہے؟ قادر مطلق ہے. وہ کہے ہو جائے گی چیز. اسے ٹائم کی کیا ضرورت ہے؟ وقت تو اسے لگے گا جو وقت کے تابع ہے. وقت اسے لگے گا جو کس کے تابع ہے؟ وقت کے تابع ہے. وقت تو اللہ کے تابع ہے نا, اللہ وقت کے تابع تو نہیں ہے نا. اللہ نے وقت کو بنایا, تو اللہ قادر مطلق ہے. اللہ کہے ہو جا, وہ چیز ہو جائے گی. اللہ کن کہے فیکن, وہ فوراً سیکنڈوں میں, لمحوں میں, پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ چیز بن کر تیار ہو جائے گی. پھر 6 دن کیوں لگے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے 6 دن میں بنائے. اس کا سوال سمجھ میں آیا نا؟ سوال سمجھ میں آیا تو اس کا جواب سنیں. مفتی شفیع صاحب معارف القرآن میں, جو قرآن کی تفسیر ہے, اس میں مفتی شفیع صاحب اس کا جواب لکھتے ہیں کہ دراصل اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں. اس کے ذریعے سے یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ کوئی بھی اہم کام ہو تو اس کے لیے وقت متعین کرنا چاہیے. کوئی بھی اہم کام ہو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وقت متعین کرنا چاہیے, اور اہم کام کو بتدریج آسان, مطلب سہولت کے ساتھ کرنا چاہیے. بات سمجھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو عجلت پسند نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلد بازی پسند نہیں. اللہ نے 6 دن میں کیوں بنائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے مخلوق کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم اپنے کاموں کو غور و فکر کے ساتھ کرو. تم اپنے کاموں کو غور و فکر کے ساتھ کرو, تدریج کے ساتھ, آسانی کے ساتھ, آرام سے اس کام کو انجام تک پہنچاؤ. جلد بازی مت کرو, یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے, جو کچھ بھی بنائے ساری چیزیں, کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے بنائے. یہ زمین بنائے, یہ سورج بنائے, یہ زمین پر اللہ نے سمندر بنائے, اور پھر مخلوق بنائے, ہزاروں قسم کے مخلوق بنائے, اور پھر یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارے, یہ کہکشاں, یہ سب کچھ اللہ نے بنایا, اور سب کو اللہ نے ایک بیلنس میں رکھا ہوا ہے. سب کو اللہ نے ایک بیلنس میں رکھا ہے. زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بسانا چاہتے تھے, اس لیے زمین کو اللہ نے سب سے پہلے اس لائق بنایا تاکہ انسان یہاں زندگی گزار سکے. اللہ نے پہلے زمین کو اس لائق بنایا. یہاں اللہ نے ہوا کا انتظام رکھا,
زمین کے علاوہ جتنے بھی سیارے ہیں وہاں ہوا کا انتظام نہیں ہے، آکسیجن وہاں نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے وہاں انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ زمین پر انسان کو بسانا تھا تو اللہ نے ہوا کا انتظام کیا، اور پھر اس کی بھی ایک حد متعین کی اللہ نے، کچھ کلومیٹر کے اوپر ہوا نہیں ہے۔ فلائٹ میں جب آپ سفر کرتے ہیں تو وہاں بتانے والے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آکسیجن کا یہ فلاں جگہ ہے، نشان بھی لگا ہوتا ہے، اگر آکسیجن کی ضرورت ہو تو آپ وہاں سے آکسیجن لیجئے۔ فلائٹ بھی اگر اپنے حدود سے آگے چل جائے، اپنے اس کی جو باؤنڈری ہوتی ہے وہ بارڈر سے اگر تھوڑا اوپر چلا جائے تو لوگ بے ہوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کے جینے کے لیے ہواؤں کا انتظام فرمایا، فری میں آکسیجن لے رہے ہم۔ کبھی سوچے کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے یہ؟ کبھی آیا دماغ میں؟ کم سے کم وہ تو بھی دیکھ کو آنا تھا، سیکنڈ لاک ڈاؤن میں آکسیجن کی کتنی کمی ہو گئی تھی، سلنڈر خرید رہے تھے، جو بیمار ہو رہے تھے بیچارے، جو قیمت بولو وہ قیمت سے خریدنے کو تیار، اسٹاک ختم۔ کئی نیوز ایسے آئے کہ آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے کئی انتقال کر گئے، سب جانتے ہیں آپ لوگ۔ تو اللہ نے ہمارے لیے ہواؤں کا انتظام کیا، آکسیجن کا انتظام کیا، تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تھوڑے اوپر جانے پر بھی، یہاں ہم لوگ مونار جا رہے تھے تو جب پہاڑ کے اوپر چڑھے تو کان بند ہونا شروع ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں یہاں پر جتنی مقدار میں ہے ہوا، اس کی مقدار اونچائی میں کم ہوتی ہے تھوڑی بہت۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے ہواؤں کا انتظام کیا، اس کے بعد پھر اللہ نے سورج بنایا، اور سورج کو اللہ نے ایک لیول پر رکھا ہے۔ اسے سورج کو اللہ نے ایک لیول، جتنے سیارے ہیں ان سیاروں میں سب سے گرم سورج ہے۔ سورج کے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی مخلوق کو انرجی پہنچا رہے ہیں روزانہ۔ اگر سورج انرجی نہ پہنچائے پھر انسانوں کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ سارے انسان مل کر سورج جو انرجی پہنچا رہا ہے وہ انرجی پیدا نہیں کر سکتے۔ اتنی انرجی سورج کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلوق کو روزانہ پہنچا رہے۔ سورج کتنے کلومیٹر پر ہے زمین سے؟ ناسا کے رپورٹ کے مطابق سورج 93 ملین میل کے فاصلے پر ہے۔ کتنا؟ 90.3 ملین میل کے فاصلے پر ہے۔ 90.3 ملین کو اگر کلومیٹر میں تقسیم کرو تو 150 ملین ہوتے ہیں۔ کتنا؟ 150 ملین۔ اور آسانی کے لیے 150 ملین کو اگر آپ لاکھ میں یا کروڑ میں تقسیم کرو تو کتنا؟ 15 کروڑ۔ 15 کروڑ کلومیٹر۔ تو اس زمین سے سورج کتنے کلومیٹر دوری پر ہے؟ 15 کروڑ۔ کتنے؟ 15 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اللہ نے اس کے لیے ایک حد متعین کی ہے، نہ وہ اس حد سے آگے بڑھتا ہے، اسی میں اللہ نے اسے ایک بیلنس میں رکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں، اگر سورج زمین سے اپنے جگہ سے نیچے کی طرف آ جائے، زمین کی طرف آ جائے، تھوڑا بھی اگر آ جائے تو پوری زمین جل کر خاک ہو جائے گی، اور اگر اوپر کی طرف چلا جائے، جہاں اللہ نے اسے رکھا ہے وہاں سے اگر اوپر کی طرف چلا جائے تب بھی انسانوں کا جینا مشکل ہو جائے گا، ساری چیزیں برف ہو جائیں گی، انسان جم کر برف ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا نظام ہے۔ سورج کے ذریعے، سورج کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر اسے ایک بیلنس میں رکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ نے چاند بنائے، چاند جس کے ذریعے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاند کی روشنی کے ذریعے دنیا کے سمندروں کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ گویا کہ چاند جو ہے وہ کنٹرولر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کنٹرولر ہے۔ اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، چاند کے بہت سارے اور بھی کام ہیں،
میں ایک چیز بتا رہا ہوں آپ کو. اور چاند زمین سے 3,84,000 کلومیٹر کی دوری پر ہے، یعنی سورج کے مقابلے میں زمین سے بہت قریب ہے. اسی لیے بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم چاند پر گئے تھے، اور وہاں کی تصویریں وغیرہ بھی وہ پوسٹ کرتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے. لیکن ان کی تحقیق یہ ہے کہ وہاں بھی آکسیجن نہیں ہے، وہاں آکسیجن نہیں ہے، یعنی وہاں انسان جا کر زندگی گزارنا چاہے تو گزار نہیں سکتا، وہاں جی نہیں سکتا انسان کے جینے کے لیے اللہ نے اس دھرتی کو بنایا، یہاں ہوا کا انتظام کیا. یہ زمین جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، حالانکہ یہ زمین گھوم رہی ہے. اللہ کی کاریگری دیکھو، یہ زمین گھوم رہی ہے. موبائل دیکھ کو پریشان ہو جاتی ہیں، کیا کون بنایا رہیں گا، کیسا بنایا رہیں گا بول کو. جس زمین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں لکھا ہے کتابوں میں 700 کلومیٹر فی منٹ، ایک منٹ میں 700 کلومیٹر کے حساب سے گھوم رہی ہے یہ زمین، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. اسی لیے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، 24 گھنٹے میں ایک راؤنڈ مکمل ہوتا ہے. اس کا ٹائمنگ الگ الگ ہے نا، یہ اسی لیے ہے. ابھی یہاں ہم لوگ الحمدللہ افطاری بھی کر لیے، اور اس کے بعد عشاء کی نماز بھی ہو گئی، تراویح بھی ہو گئی. سعودی عرب میں ابھی کیا ہوگا، 2.5 گھنٹے کا یہاں کا وہاں 2.5 گھنٹے کا فرق ہے نا، وہاں ابھی عشاء کا وقت شروع ہوا ہوگا، ہے نا. ابھی تراویح شروع ہونے والی ہوگی وہاں، اور ہم لوگ عشاء تراویح وطر سب کچھ پڑھ لیا الحمدللہ. تھوڑے اور ادھر چلے جائیں، بلیٹین میں چلے جائیں، وہاں اور یہاں ہندوستان کے حساب سے وہاں کے 6 گھنٹے کا فاصلہ ہے. اور تھوڑے اس طرف چلے جائیں امریکہ کو، وہاں تو اس وقت فجر کا وقت ہوگا، سمجھ رہے ہیں. اور تھوڑے آگے چلے جائیں، وہاں وہ لوگ سحری سے فارغ ہو رہے ہوں گے. تو یہ ٹائمنگ یہ پورا جو بدل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائے ہیں. آج نعمتاں بولے تو ہم نہ کیا سمجھ میں آتا ہے، پہلے میرے پاس سائیکل تھی اب اسکوٹر آ گئی بولے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت آ گئی میرے پاس سمجھتی. پہلے جھوپڑی میں تھا، کویلیاں کے گھروں میں تھا، اب کیا ہے مولڈ کی گھر آ گئے، اب بلڈنگ بنا لیے تو بہت بڑی اللہ کی نعمت آ گئی. پہلے اسکوٹر تھی اب کار آ گئی، بہت بڑی اللہ کی نعمت آ گئی. پہلے بزنس ڈاؤن تھا اب اچھا چل رہا ہے، اللہ کی نعمت. اسے صرف ہمیں اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہی ہیں، لیکن اس سے بڑی اللہ کی نعمت یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ ہوا ہے. یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی، اور پھر ان چیزوں میں انسان کے لیے حکمتیں رکھی ہیں. انسان کو یہ کہا گیا کہ تم اس میں غور کرو، تم اس میں سوچو، اس میں اللہ کی پہچان ہوگی تمہیں. اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں تم غور کرو، تم اللہ کو پہچانو گے. تو اللہ نے اس لیے یہ ساری چیزیں بنائے تاکہ ہم اس میں غور کریں اور اللہ کو پہچانیں، اور ہم اپنی زندگی اللہ کی اطاعت اور عبادت کے ساتھ گزاریں. اللہ تعالی ہمیں اس کی اطاعت اور عبادت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.